جی جناب السلام علیکم، بات کر رہے ہیں بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی میرا نام سید آفتاب ہے۔ دیکھیے سعید آفتاب، شیعہ یا غیر شیعہ؟ جی میں غیر شیعہ ہوں، جی بٹ امام علی کہاں سے علیہ کال کر رہے السلام ہیں؟ کی کہاں سے کال میں کر رہے ہیں؟ کیلیفورنیا سے کر رہا ہوں۔ کیا حکم ہے آفتاب بھائی؟ جی جی اللہ علی صاحب، آپ کے ویڈیوز دیکھیے میں ایک 6-8 مہینے سے دیکھ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکچولی آپ کا تعارف مجھے انجینئر محمد علی مرزا سے ہوا۔ تو ایک صاحب تھے جو آپ کی آواز میں بات کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بولے کہ ارے نہیں یہ تو اللہ حسن اللہ یاری صاحب۔ پھر وہاں سے میں آپ کے ویڈیوز دیکھا، اور ماشاءاللہ یقین مانے مت مانیے آپ بہت زیادہ چیز ایسے معلومات معلوم ہوئے آپ کی وجہ سے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام کے لیے۔ تھینک یو۔ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا ہمارے حسن اللہ صاحب، یہ جو خالد بن ولید جو ہے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا، وہ صحیح ہے؟ وہ نہیں، وہ ایک غلط آدمی ہے۔ خالد بن ولید اہل بیت علیہ السلام سے منحرف تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن تھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ابو بکر کے زمانے میں بہت سارے قبائل کو تہس نہس کیا تو اسی لیے اس کو سیف اللہ بولتے ہیں مسلمانوں کو۔ وہ میری پچھلے 1-2 ہفتے پہلے کی تقریر ہے نا عثمانیین زکوٰۃ پر، اس کو آپ سن لیجئے۔ بہت بہت اوکے، شکریہ تھینک یو میرے صاحب۔ بھائی، تھینک یو سر۔ السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ السلام علیکم، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام بات راؤ سلمان ہے۔ راؤ بھائی کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم۔ بات کریں۔ علیکم السلام، بات کریں۔ ہاں جی، اچھا میں آپ سے یہ سوال میرا یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں آپ کی میں نے ویڈیو سنی تھی کہ نا قرآن مجید نا اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے یا ابو بکر عمر نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہے یا عائشہ نے کہا ہے؟ مجھے نہیں، نہ میں نے نسبت دو۔ ویڈیو ایسے سنی۔ نہیں، ویڈیو میں نے یہ بھی کہا تھا نا، ویڈیو پورا سنا کرو، اس میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ عمر کا قول ہے، یہ عائشہ کا قول ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، یہ بخاری کا قول ہے، یہ مسلم کا قول ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ پورا نقل کرو۔ جی جی، نہیں آپ قرآن سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو پھر آپ اپنے اماموں سے پوچھو نا، پھر تم بخاری سے لڑو، مسلم سے لڑو، عائشہ عمر سے، وہ سے لڑو، مجھ سے نہ لڑو، ان سے پوچھو قرآن میں تبدیلی ہے یا نہیں، ان سے پوچھو۔ اوکے، ہاں جی راؤ بھائی۔ ہیلو جی سر، خدا حافظ۔ میں اگر مسلم نہیں السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ بات کریں جی بھائی، ایک منٹ بھائی۔ جی سر بات کریں۔ السلام علیکم، شروع سے بولیں، کون ہے بھائی؟ وعلیکم السلام جی، میرا نام حسنین ہے۔ حسنین کہاں سے؟ ٹورنٹو سے۔ حسنین کیا حکم ہے حسنین؟ جی سوال یہ ہے کہ غدیر والے دن ایک آدمی تھا جو گھوڑے کے اوپر جو ہے نا اس نے غصہ دکھایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ سچ نہیں لگ رہا مجھے کہ تم نے کہا تم رسول ہم نے مان لیا، مگر اس کے بعد پھر وہ گھوڑا آگے پیچھے کرتا رہا، اور پھر اس نے پھر کوئی آیت قرآن میں بھی اس کے بارے میں کہ مانگا ایک مانگنے والے میں عذاب، تو پھر آسمان سے پتھر آیا اور اس کو لگا تھا، اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی تفصیل بتا دیں۔ اوکے، وہ ابھی تقریر کریں گے نا آیات غدیر کے متعلق، اس میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ ہلو ہیلو جناب، بات کریں بھائی؟ ہیلو، جی سر۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام۔ سر میں شمیل بول رہا ہوں، سید شمیل، انڈیا سے۔ جی شمیل بھائی، حکم کیا؟ جی سر، میں ویسے تو اہل سنت سے ہوں، لیکن میرا کچھ وقت سے کافی میں ریسرچ کر رہا ہوں غدیر کے موقع پر اور اہل بیت کی فضیلت کے اوپر۔ کافی کچھ سمجھ میں آیا ہے، جو جیسے کہ پہلے میں دفاع کرتا تھا بنو امیہ کا، بٹ ابھی مجھے بالکل سمجھ آ چکا ہے معاملہ۔ تو میرے آپ سے اس کے مختلف 2 سوال ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مطلب میرا موسٹلی ایسا تھا کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، لیکن یہ جو ہیٹ سپیچز ایک دوسرے کی طرف ہوتی ہیں، مجھے آپ کے شیعہ حضرات کے عقیدے کے بارے میں آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ مطلب جو باقی کی صحابہ اکرام ہیں ان کو گالیاں دینا، ان پر لعنت بھیجنا، یہ آپ کے عقیدے کا پارٹ ہے کیا؟ مجھے یہ چیز سمجھنی ہے آپ سے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ مطلب اگر ہم یونائٹ ہوں تو کس بات پہ یونائٹ ہو؟ مطلب آپ اگر مجھے آج بتائیں، آپ کیا کرنے کے لیے یونائٹ ہونا ہے؟ ہم نے یونائٹ ہونا کیا، کس طرح یونائٹ ہونا ہے، آپ مجھے بتاؤ۔ آپ مسلم بردرہڈ پہ تو بالکل کرتے ہوں گے نا سر، کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مسلمان اگر ہم سارے انما المؤمنون اخوہ، مؤمنون کے لیے متعلق ہم نے سنا تھا، مسلمین کا نہیں سنا تھا ابھی تک۔ تو آپ اس طریقے سے آپ کیسے فلٹر کریں گے کہ کون مومن ہے کون نہیں ہے؟ وہ تو دیکھیں بھائی، اللہ میں جانتا نہیں ہے۔ کہتا، دیکھیں بھائی، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام یہ ہے کہ میں صحابہ کو گالی دوں، یہ آپ کی کم سمجھی ہے اور آپ کی نادانی ہے
گالی نہیں دینے نہیں، میں سے آپ ہمیں کی بات فائدہ نہیں نہیں کر رہا ہوتا. ہوں، میں آپ کی یہاں بات نہیں یہاں کر پہ رہا ہوں سر، میں باقی تو آپ نے مجھ سے جیسے پوچھا کہ نا کہ آپ اس کے متعلق جی کیا کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ قابل نقد ہیں. صحابہ کا آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے. اگر ایک صحابی نے خلاف قرآن خلاف سنت ایک غلط کام کیا ہے، آپ کا فریضہ یہ ہے کہ اس کو چھپائیں نہیں. آپ کا فریضہ یہ بتائیں کہ اس نے غلط کیا ہے. اور جن لوگوں پہ ظلم کیا ہے ان لوگوں نے، وہ لوگ مظلوم تھے، ان کا حق ان لوگوں نے غصب کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جی سر، ہمارا تو فریضہ یہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہے. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے نا. کبھی آپ لوگوں نے نہیں اعتراف نہیں کیا ہے بالکل، کسی صحابی نے غلط کام کیا؟ صحابہ اس نے تو معاویہ رضی اللہ عنہ غلط تھے، کام بھی کرے نا، انہوں نے صحابہ کا غلط کام بھی کریں تو کہتے ہیں اس کا اجتہاد تھا، اس کا اجتہاد یہ تھا، اس کو ثواب بھی ملے گا. غلط کام آپ تو یہ کہتے ہو. ٹھیک ہے لیکن ہم اس طرح کے قائل نہیں ہے کہ ایک شخص اگر قرآن کے خلاف کام کرتا ہے، حدیث کے خلاف، پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فرمایا، یہ کچھ اور کر رہا ہے، تو وہ اجتہاد ہے ہی نہیں ہے. وہ اجتہاد ہے ہی نہیں، وہ باطل ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے اجتہاد پہ اللہ کی لعنت ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے. اوکے. لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ ہم آ کے صحابہ کو گالی دے دیں، بھائی گالی دے دیں، گالی دینے سے عرض ہمارا یہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ کار ہے علم کا، برہان کا، دلیل کا اور حجت کا. ہم حجت کے روح سے آپ سے بات کرتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں آپ کے کتب میں صحابہ کے کرتوت کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے حسن بھائی، تو آپ اگری کرتے ہیں نا کہ وہ گالی دے کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے؟ بالکل اگری کرتا ہوں، گالی دینے کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے حسن بھائی، آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سنی شخص، آپ سے پہلے کالر تھے شاید، وہ آپ کے، انہوں نے کال کاٹ دیا تھا. تو میں آپ کا پروگرام شروع سے دیکھ رہا ہوں، تو ان کا کوشچن یہ تھا، میرا بھی سوال ویسا ہی ہے کچھ، لیکن میں آپ کو ایک دم کلیئر کٹ پوچھوں گا. وہ تھوڑا گھما رہے تھے آپ کو. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فائنلی جب خلیفہ بنے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سب نے نہیں مانا، جیسے عمر کے وقت میں تھا، ابو بکر کے وقت میں تھا، ویسے سب نے ان کی بیعت نہیں کی اور سارے لوگ ان کے اگینسٹ میں کھڑے ہو گئے. تو اس سے ان کی فضیلت تو تھوڑی کم ہو جائے گی، ان سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو امیر المومنین ہے اور رہیں گے. تو اس دوبارہ بولیں، دوبارہ کیا اتنا دوبارہ شروع سے کہہ دیں، کیا بولا آپ نے؟ میں نے بولا کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے فائنلی، جب وہ خلیفہ ان کو مل گیا، تو آپ نے کہا کہ ان کو سپورٹ اس طریقے کا نہیں تھا جیسا ابو بکر اور عمر کو ملا اور عثمان کو ملا، ویسا سپورٹ حضرت علی کو بعض لوگوں نے نہیں دیا. رائٹ، آپ نے یہ بولا. تو اس سے ان کی فضیلت، ان کی فضائل اور اس سے کم تھوڑی ہو جائے گی. وہ تو امیر المومنین تھے، ہیں، رہیں گے. تو اس بات پر ڈیبیٹ کا پوائنٹ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ان کو لوگوں نے سپورٹ کرا کہ نہیں کرا. میں نہیں کہتا کہ ان کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک وہ کم ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص ان کو نہ مانے بھی، ایک آدمی اگر اچھا ہے، پوری دنیا والے کہتے ہیں یہ برا ہے، اس سے وہ برا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے آنکھ میں صحیح ہوتا ہے. لیکن دنیائی لحاظ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب ان کی اطاعت کرو. ان کی اطاعت کرو گے تو جنت جاؤ گے نا. امت نے یہ تو نہیں کیا، امت نے یہ کیا ہے، امت نے یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. عرض یہ تھا. اوکے ٹھیک ہے حسن بھائی، میرا لاسٹ سوال ہے. خدا حافظ. بس چھوڑو بھائی، کافی ہے آپ کے سوالات. دوسرے اتنے کالر ہیں انتظار کر رہے ہیں. جناب السلام علیکم، بات کریں.